والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا حبيبنا والصلاة والسلام عليك يا سيدنا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اسلامی تاریخ میں اور اسلامی لٹریچر میں تین چیزوں کا بڑا اہم رول ہے. نمبر ایک مسجد کا، نمبر دو مدرسے کا، نمبر تین درسگاہ خانقاہ کا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام پھیلتا ہے، جن کے ذریعے سے اسلام کو چار چاند لگتے ہیں اور جن کے ذریعے سے اسلام صحیح معنوں میں ہمیں ملتا ہے. اسلامی معاشرے کی اہمیت مسجد سے ہوتی ہے. آج بھی جہاں کوئی سوسائٹی بنتی ہے، کالونی بنتی ہے، ولیج ہوم بنتے ہیں، تو سب سے پہلے مسلمان مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد کو بناتے ہیں. آج بھی آپ کہیں چلے جائیں، ملتان میں، دائیں میں، جہاں بھی آپ جائیں گے تو سب سے پہلے لوگ مسجد کی جگہ چھوڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمان مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مسجد نہ ہو تو پھر مسلم کس چیز کا، اس کو اسلام کی خبر کیسے ہوگی، اسلام کا پتہ کیسے چلے گا. یہ آج کی بات نہیں ہے، تو رسول اللہ کے زمانے مبارک میں ایسی ہوتا تھا. نبی کریم علیہ السلام جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عامر بن عوف کے پاس سرکار کریم علیہ السلام نے 24 دن گزارے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائیں، حضور علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائیں. تو حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی مہار، میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے. اس اونٹنی کو اللہ نے جس گھر کا حکم دیا ہے، یہ اونٹنی وہاں پر ہی ٹھہری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور مہار جو تھی وہ اونٹنی کی گردن پر تھی، سرکار نے چھوڑ دیا. اب آگے اونٹنی سرکار اس کے اوپر، پیچھے صحابہ کرام پہ، ابھی اس کے گھر میں رکے گی، اس کے گھر میں رکے گی، اس کے گھر میں. تو آپ جانتے جب عاشقوں کا ہجوم ہو تو پھر عالم کیا ہوگا. تو اونٹنی چلتے چلتے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت آپ کے گھر مبارک کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئی. آپ تمام اہل علم تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہیں، جینیس لوگ تشریف فرما ہیں، اور تجربہ کار لوگ تشریف فرما ہیں. ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اونٹنی کس یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی تھی، کس مدرسے کی پڑھی ہوئی تھی اور کس درسگاہ کی پڑھی ہوئی تھی؟ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، اور کس پٹی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ابو ایوب ہذا مکان ابو ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری کا یہ مکان ہے. نہیں لکھا ہوا تھا، نہ تختی پہ لکھا، نہ پٹی پہ لکھا ہوا، نہ اس کے کام میں کسی نے بتایا، نہ کوئی نشان لگا ہوا تھا. آخر اونٹنی کو پتہ کیسے چل گیا ابو ایوب انصاری کا مکان یہی ہے، ابو ایوب انصاری کا گھر یہی ہے؟ تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، اللہ کے نبی کا کرم دیکھیں. لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس علم غیب نہیں، نبی کے پاس کچھ نہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا گلے جس نبی، جو نبی جس اونٹنی پر سوار ہو جائے، اللہ اس نبی کے بیٹھنے کی برکت سے اونٹنی کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے، خود نبی کے علم کا مقام کیا ہوگا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی وہاں ٹھہری، حضور علیہ السلام تشریف لائے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ و بغل کی، سرکار کے لیے کھانے کا اہتمام کیا. میرے نبی نے فرمایا ابو ایوب یہ بتاؤ، یہ سامنے جو خالی پلاٹ پڑا ہے یہ کس کا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 2 یتیم بچے ہیں، ایک کا نام سعد ہے، ایک کا نام سہیل ہے، یہ دونوں یتیم ہیں، ان کا یہ پلاٹ ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا یار اس کو ان بچوں کو بلاؤ، میں نے کچھ سودا کرنا ہے. یا
سے آ گئے، کہا یہ زمین خالی پڑی ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا کچی کھجوریں اتارتے ہیں درختوں سے، پھر یہاں پہ بکھیرتے ہیں، خشک کرتے ہیں، خشک کرنے کے بعد جب خشک ہو جاتی ہیں پھر ان کو بوریوں میں ڈال کے بازاروں میں تجارت کی غرض سے بیچ دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یار یہ خالی جگہ پڑی ہے، میرا دل کرتا ہے یہ جگہ مجھے دے دو۔ اے اللہ کے رسول کرو گے کیا؟ فرمایا اللہ کا گھر بناؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا گھر بناؤں گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر سودا کس چیز کا؟ زمین ہماری ہے، اللہ کا گھر آپ بنائے۔ میرے نبی نے فرمایا نہ بھائی نا، زمین تمہاری ہے، اس کے پیسے دوں گا۔ سبحان اللہ، عادل کرنے والے مصطفیٰ تھے نا بھائی، میرے جیسے تھوڑی تھے معاذ اللہ۔ میرے نبی عادل کرنے والے، حضور نے پیسے دیے، زمین خریدی۔ اب توجہ کرنا جملے پہ، تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک پیسہ دینے والے، دوسرے کام کروانے والے، تیسرے گالیاں کرنے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا جی، گھر میرا بن رہا ہے تو ایک بندہ کہے گا سامان لے کے آئے گا، میرے گھر ہو بننا ہو نا میرا گھر تو ساتھ آئے میں والے، یہ دروازہ اس طرح ہے، یہ چوکھٹ اس طرح ہے، یہ چھت اس طرح ہے۔ اگر اللہ نہ کرے مسجد بن جائے تو ایک پیسہ دینے والے، دوسرے کام کرانے والے، تیسرے باتیں کرنے والے۔ اللہ کے نبی نے تینوں کو جواب دیا، فرمایا جن کا پیسہ دیا وہ پیسہ بھی قبول، جنہوں نے کام کرایا ان کا کام بھی قبول۔ اللہ کے نبی نے عظیم کام کیا، فرمایا صحابہ جلدی کرو اوزار لے آؤ، میں خود تمہارے ساتھ کھڑا ہو کے گڑھا کھودوں گا۔ اللہ کے نبی نے گڑھا کھودا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ تم پانی لے آؤ، عمر جی یا رسول اللہ تم مٹی لے آؤ، عثمان جی یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ گانا بناؤ۔ سبحان اللہ، اونچے آواز سے بولو۔ فرمایا جلدی کرو گانا بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گانا بنوایا۔ جب گانا بن گیا نا، اب سنیے غور سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا پتھر لے آؤ۔ پہلا پتھر لایا گیا۔ اب مسجد نبوی شریف کی ابتدا ہو رہی ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلا پتھر رکھا، بنیاد ڈالی، سنگ بنیاد رکھا۔ اللہ کے رسول نے سنگ بنیاد رکھا۔ پہلا پتھر کس نے رکھا؟ میرے نبی نے۔ فرمایا ابو بکر کدھر ہے؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر۔ میرے نبی نے فرمایا دوسرا پتھر آپ رکھو۔ عمر کہاں ہے؟ تیسرا پتھر تم رکھو۔ عثمان کہاں ہے؟ چوتھا پتھر تم رکھو۔ تو علی کہاں ہے؟ فرمایا پانچواں پتھر تم رکھو۔ اب اگر آپ غور فرمائیں تو ایک جملہ کہوں، بولے نا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو جو ہے سبحان اللہ، میں تھا گیا تقریر کر سبحان اللہ۔ جب تقریر کرتے ہوئے کوئی بندہ دائیں بائیں دیکھے تو پھر تقریر بھول جاتے ہیں، بھول گیا، بولے سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ جو جملہ کہہ رہا تھا وہ دل کے تختی پہ لکھنے والا ہے، جملہ عقیدے کا ہے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں تاریخ مدینہ و دمشق میں، تاریخ مدینہ و دمشق میں لکھتے ہیں میرے نبی نے پہلے پتھر رکھا، دوسرا ابو بکر نے، تیسرا عمر نے، چوتھا عثمان نے، پانچواں علی نے۔ جب 5 پتھر رکھ دیے گئے، اب حضور نے بھی جملہ فرمایا، فرمایا میں یہ مسجد کی بنیاد نہیں رکھ رہا، اے صحابہ تمہارے عقیدے کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ جو میرے دوست سمجھ گئے میرا سلوٹ ہے، جو نہیں سمجھے ان کے لیے ٹرانسلیشن کر رہا ہوں۔ کیا کہا میں نے؟ نبی نے پہلا پتھر خود رکھا، دوسرا پتھر ابو بکر، تیسرا عمر، چوتھا عثمان، پانچواں علی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ یہ تو مسجد کی بنیاد نہیں، تمہارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ یا رسول اللہ عقیدہ کیسا؟ فرمایا قیامت تک آنے والے میرے غلاموں کو بتا دینا میرے جانے کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ آپ ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ تقریر بھول جاتی ہے، بول رہے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا نبی نے؟ کہ تمہارے عقیدے کی بنیاد ہے، پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا عمر۔ عجیب بات ہے، نبی فرما رہے ہیں پہلا یہ ہے، یہ کہتے ہیں چوتھا پہلا بن گیا۔ نانا معلوم ہوا سچے وہی ہے جو مسجد کی بنیاد بھی مانتے ہیں، عقیدے کی بنیاد بھی مانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مسجد بننا شروع ہو گئی، میں نے حضور کو دیکھا، حضور علیہ السلام یہ ناف سے لے کر سینے تک نبی کریم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ جب باتیں کرنے والے وہ غور سے سنیں، کیا کیا تھا حضور نے؟ خود
خود سرکار سینے تک سرکار نے خود اینٹیں خود پتھر اٹھائے ہوئے تھے، سرکار اٹھا کے لے کے آ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو تکلیف اور مجھے دے دیں۔ اللہ کی قسم جملہ میرے دوستو سنو، میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو نیکی حاصل کر لے؟ میں اللہ کے ہاں زیادہ نیکی کرنے والا ہوں۔ میرے نبی خود اینٹیں اٹھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو عرض کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مسجد بھی ہم نے بنانی ہے، مسجد کو آباد بھی ہم نے کرنا ہے، بولے سبحان اللہ۔ اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مال دیتے ہیں اور کچھ کام کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر والے بات کرتے ہیں۔ جو بات کرتے ہیں ان کو چھوڑو، جو کام کرنے والے ان کی بات سنیں۔ یاد رکھیں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور کسی کی ملکیت نہیں، نہ میری نہ آپ کی، سمجھ رہے دوستو؟ مسئلہ سنیں، مسئلہ غور سے، مسئلہ سنیں غور سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ مسجد کی نیت بن جائے، یعنی میرا پلاٹ ہے یہاں پہ میں مسجد بناؤں گا، نیت کر لی، اب جتنا مرضی کوئی دل لگا لے، اب وہ جگہ اپنی نہیں مسجد ہو گئی۔ بندہ ایمان والا ہو، بندہ ایمان والا ہو، یعنی صرف نیت کرنے سے وہ جگہ مسجد بن جاتی ہے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، وہ جگہ مسجد سے تبدیل ہو نہیں سکتی۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا نا، سارے کار الٹ ہو جائیں گے، سارے دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو مسجدیں ہیں یہ مسجدیں کی جگہ سلامت رہیں گی۔ اس چار دیواری میں آپ بیٹھے ہیں نا، قیامت کا دن اس کو جھٹکا نہیں لگے گا، جیسے یہ پڑی ہے نا اللہ اس کا اٹھا کے مکہ شریف کے پاس کر دے گا، اور میرے دوستوں مکہ شریف کے پاس کر دے گا۔ امام جلال الدین سفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، پل صراط پہ مسلمان کھڑے ہوں گے، نماز پڑھنے والے، مسجد کو آباد کرنے والے، اللہ فرمائے گا کیوں کھڑے ہو؟ عرض کریں گے اللہ ہم پل صراط سے گزرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تمہاری سواری کہاں ہے؟ اللہ ہماری سواری کہاں سے آ گئی؟ فرمایا جس مسجد میں تم نماز پڑھتے تھے وہ تمہاری سواری تھی۔ ڈھیلے بندے بولو اونچا سبحان اللہ۔ فرمایا جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے وہ تمہاری سواری تھی۔ اب امام سفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد کو لایا جائے گا، جو عمر مصطفیٰ مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس مسجد میں بیٹھے گا۔ اب آپ کہو گے یہ تو 2 ایکڑ کی نہیں ہے، یہ تو 5 ایکڑ کی نہیں ہے، یہ تو مربع کی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہاں سے آپ بیٹھے ہو جو کل سے جب سے بنی ہے قیامت تک رہیں گی، جتنے بندے پڑھیں گے وہ سارے اس میں بیٹھیں گے۔ اور بھائی کیوں بیٹھیں گے؟ رب ہے جتنا چاہے جب چاہے بٹھا سکتا ہے۔ پل صراط سے سواری پہ بیٹھ کے فقیر عمران جان آ گیا، بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، مسجد کی خدمت کرو، بولو یار سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، چودھری ارشد صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں ایک بوڑھی عورت مسجد کی صفائی کرتی، نبی کو خبر ہوئی کہ بیمار ہو گئی، اللہ کے نبی تشریف لے گئے، حال احوال پوچھا، خوش اخلاق پوچھا، نبی نے عیادت کی، نبی سرکار علیہ السلام واپس آنے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ مجھے لگتا ہے اس کا وقت آخر ہے، اللہ کو پیاری ہو جائے تو مجھے یاد کرنا، اللہ کو پیاری ہو جائے مجھے یاد کرنا۔ رات ہوئی، بھائی صاحبہ فوت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، صحابہ نے کہا حضور کو کیسے خبر کریں؟ سرکار سارا دن کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور تھکے ہوتے ہیں، اب سرکار کو تکلیف نہیں دیتے، خود جنازہ پڑا، قبر کھودی اور دفن کر دیا۔ صبح ہوئی، نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ سناؤ رات کیا ہوا؟ جاننے والے نبی نے فرمایا صحابہ بتاؤ رات کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بڑھیا فوت ہو گئی، اور پھر کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ پھر ہم نے قبر بنائی، اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس لیے بتایا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے، آپ کے آرام میں تکلیف ہوگی۔ میرے نبی نے چلو چلو میرے ساتھ، مجھے قبر بتاؤ، میں مصطفیٰ قبر پہ جا کے اس کی جنازہ پڑھوں گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے بندو سمجھے نہیں میرے نبی نے فرمایا اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھوں گا۔ معلوم ہے مسجد کی خدمت کر، نیت سے کر، کسے ادھر سے دکھانے کے لیے ادھر سے کر، وہ
خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا، اس نے لڑائی کی اپنی بیوی کے ساتھ، میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں، اتنا شدت لڑائی اختیار کر گئی، اس نے کہا کہ آج شام تک میری حکومت اور جو میری باؤنڈری ہے ملک کی اس سے باہر نہ نکلی تجھے طلاق ہے۔ کیا کہا؟ اتنی شدید لڑائی ہوئی، کہا اگر آج شام تک میرے ملک کی جو باؤنڈری ہے اس سے باہر نہ نکلی، کیا مطلب اگر اندر رہی تو طلاق ہے، باہر نکل گئی تجھے طلاق نہیں ہوگی۔ اب اتنا بڑا اس کا ملک ہے، سواری پہ جائے تو پھر بھی نکل سکتی، کیا کی؟ خلیفہ صاحب رو رہے ہیں، زبیدہ رو رہی ہے، روتے روتے عالم کے پاس پہنچے، معلوم ہوا عالم عالم ہوتے ہیں، بول رہے ہیں وہ تمہاری مرضی ہے، 10 روپے ہمیں نہ دو، وہ تمہاری مرضی ہے، بولو 10 روپے عالم کے نہیں نکلتے آپ حضرات کے، مسجد کے نہیں نکلتے آپ حضرات کے، اللہ معاف کرے، اتنے مہنگائی ہے پھر بھی آپ 10 روپے نہیں دیتے، بولے نا سبحان اللہ، وَدَّاہَ نَرَيْوْ سبحان اللہ داکھو یا عالم کے پاس پہنچ گئے، امام غالباً امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، فرمایا امام صاحب جی کیا ہوا؟ کہا زبیدہ کو میں نے طلاق دی ہے اور اس کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے اگر میرے ملک کے اندر اندر شام ہو گئی تجھے طلاق ہے، شام سے پہلے ملک سے باہر نکل گئی تجھے طلاق نہیں ہوگی۔ امام صاحب مسکرا پڑے، کہا اتنی سی بات، کہا میرے سر پہ سوار ہے، میری محبت ہے، میرے در سے جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں اتنی سی بات، فرمایا تمہارے گھر کے قریب کوئی مسجد ہے؟ یار مسجد کا اتنا بل آیا تو آپ نا باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں استاد جی کو کام ہی یہی ہے اور کام ہی کوئی نہیں ہے، جب کہتے ہیں پیسے دے دو، جمعے پہ جائے تو پیسے دے دو، نماز پڑھنے جائے تو پیسے دے دو، اللہ کے بندو یہ آج زندہ ہو کچھ دے دو، ہاں سچ بتا رہا ہوں، دینے والے بنو۔ میرے نبی فرماتے ہیں، خدا کی قسم فرمایا دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ آج آپ یوں دینے والے ہیں، اللہ یوں دینے والے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی یوں دینے والے لینے والے بن جائیں۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو موٹر بائک والے کو دیکھو، موٹر بائک والے تو سائیکل والے کو دیکھو، سائیکل والے تو پیدل چلنے والے کو دیکھو، اور بھائی پیدل چلنے والے ہو جس کے ٹانگیں نہیں اسے دیکھو، اور جس کی ٹانگیں نہیں جو بستر پہ پڑا اسے دیکھو، اللہ کے بندو اسے دیکھو جو بیچارہ چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اسے دیکھو۔ میرے نبی نے ایسا نہیں کہا دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ آج جو جیب سے نکلتا ہے نکالو، کالی ایسے آواز نہیں ہوگی جیسے میں دے رہا ہوں، کہیں نہیں ہوگی۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا مسجد بنوا رہا ہوں، اچھا جی، کہا کوئی بندہ 1 روپیہ نہ دے، 1 روپیہ نہیں لینا اس سے، کہا کیوں؟ اپنے پیسے کی بناؤں گا، مجھے کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں۔ مسجد بن گئی، جب شام ہوئی مستری چلے گئے، بارش آنا شروع ہو گئی، اس کا پرنالا رہتا تھا، میزاب رہتا تھا، چھت سے پانی کو نیچے اتارنے والا، وہ جو راستہ ہوتا ہے نا جو پرنالا نہیں تھا۔ اب پریشان ہو گیا، ابے لوہار کے پاس جاؤں تو کہاں سے ڈھونڈوں، ادھر سے شام ہو رہی ہے، گیا لوہار کے پاس، کہنے لگا پرنالا چاہیے۔ اچھا کس لیے؟ کہا مسجد کے لیے۔ آگے بھی غریب تھا نا، مزدور تھا،